پھر اگر اللہ نے ذکر قائم کرنے کی یہ شرط رکھی تو ان کا تعلق اعمال سے ہے یا کمال سے ہے، کس چیز سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور چند باتیں جو آپ نے سوالات کیے ان کے بھی جزوی طور پہ جواب دوں گا، پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اہمیت بھی سمجھنی ہے. طریقہ بھی ہمارے نزدیک وہی عبادت کا جائز ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں، لیکن اس کا فضل اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ عبادت کے اندر اپنی مرضی تو نہیں چل سکتی. یاد میں نہیں، میں یہی عبادات کے جو بھی افعال ہیں ان کے اندر یاد عبادت ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. اچھا، میں اس کی ایک مثال، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، پھر اس کو اکیڈیمیکلی تھوڑا سا بڑھائیں گے بات کو. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بڑا قیمتی ہے، فرشتوں کے ہاں بڑا بلند ہے. اس بات سے بہتر ہے، کس بات سے؟ تم سونے اور چاندی کو خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہاری گردنیں کاٹے، تم ان کی گردنیں کاٹو. اس سے بھی بہتر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تمہاری گردن کٹ جائے اور تم ان کی گردنیں کاٹو تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ یہ بہت کوئی اہم بات بیان ہونے لگی ہے. اللہ کے رسول آپ ایسا عمل ہمیں ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں جواب دیا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام کے تمام اعمال سے بھاری ہے. جو زبیر بھائی نے بات کی ہے نا کہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہونا، یا جو چشتی بھائی نے بات کی، یہ بھی حدیث سے ماخوذ ہے. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، کرتا رہتا ہے تو اللہ آسمان کے اوپر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بندے کے گمان کے مطابق ہے، جی میں یاد کرو رب بھی جی میں یاد کرتا ہے، جیسے انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہہ دیتے ہیں، اے جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل آسمان پہ اعلان کرتے ہیں، پھر اس کی محبت کو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کی محبت زمین پہ پھیل جاتی ہے. پھر وہ زمین کے اوپر کیسے پھیلتی ہے؟ جبریل امین فرشتوں کو حکم کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، پھر ان کی محبت کو زمین میں اتارا جاتا ہے اور مخلوقات ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جو دوسری ایک روایت ضمنی طور پہ آئی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت امیر معاویہ خود اس کو روایت کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا نقشبندی بھائی نے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مختلف طریقوں سے ذکر کرتے. اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے. یہ ذکر جو ہے یہ صرف قرآن ہے؟ نہیں، مختلف ذکر جو صحیح سنت اور حدیث سے موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دفعہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ ذکر آسمان کو چیرتا ہوا عرش الہی کے گرد چکر لگاتا ہے، جس کی آواز بھی حدیث میں موجود ہے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسے ہوتی ہے. اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے؟ اللہ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں، اللہ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے اس وقت یہ سبحان اللہ کہا. میں اس روایت کو بیان کرتا ہوں، پھر آپ دیگر بات کرنا. وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ صحابہ ذکر کر رہے تھے اللہ کا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت کے بارے میں، کوئی اللہ کی بڑائی کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا تم کیا ذکر کر رہے تھے؟ مسجد میں بیٹھے تھے. مسجد میں بیٹھے. انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے بعثت کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے مبعوث ہونے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تمہارے پہ یقین نہیں، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آسمان سے جبریل آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر اس مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ یہ مجلس. اور پیغام کیا دے رہا ہے؟ میں وقفہ لوں گا. پیغام کیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کو بتا دو جا کے کہ جو میں نے محفل ان کی آسمان پہ لگائی ہے وہ تمہاری محفلوں سے بہتر